ہر انسان کے اندر گناہ کی ایک اپنی اس کے اندر اس کا نفس ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی گناہ ہو، انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کا اپنا اس جھوٹ میں فائدہ ہوتا ہے، اس لیے انسان جھوٹ بولتا ہے۔ تو جب ہر تحریک گناہ کی اپنے نفس سے اٹھتی ہے تو پھر یہ کیوں ضروری ہے کہ ایک ابلیس ہو، ایک ایکسٹرنل فورس ہو جو آدمی سے گناہ کرائے، جبکہ انسان کے اندر وہ چیز خود ہے؟ تو کیا ابلیس بھی ہم خود ہی ہیں؟ نہیں، ہم خود تو ہے ہی، یعنی ہمارے اندر برائی کے لیے بھی بہت رغبت ہے، اور برائی کی راہ آسان بھی بہت ہوتی ہے، اس لیے جلدی آدمی اسے اختیار کر لیتا ہے۔ نیکی کا بھی بڑا احساس، شعور، نیکی سے محبت ہے، لیکن نیکی کی راہ ذرا مشکل ہوتی ہے، اس لیے لوگ کم اختیار کرتے ہیں۔ یہ سب ہمارے اندر ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی اصلاً باہر سے نہیں آتی۔ تاہم ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں ہم تنہا نہیں ہیں، یعنی میں ایک انسان کی حیثیت سے کسی جنگل میں نہیں ہوں کہ میں تنہا پیدا ہوا، جو کچھ میرے اندر ہے بس وہی مجھ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ میرے گرد و پیش میں زندہ انسان موجود ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں، ان میں برے بھی ہیں۔ وہ میرے دوست بھی ہو سکتے ہیں، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اعزا اقربا بھی ہو سکتے ہیں، اساتذہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو وہ ابلیس جو میرے اندر ہے وہ دوسروں کے اندر بھی ہے، چنانچہ وہ دوسروں کو اگر وہ مجھ پر اثرات پیدا کر سکتے ہوں تو ہمت بھی دے دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے والدین کی وجہ سے بہت گمراہی میں پڑ گئے، کتنے ہیں کہ جو اپنے بعض دوستوں کی صحبت کی وجہ سے برائی میں پڑ گئے، کتنے ہیں جو اساتذہ کے زیر اثر برے راستوں پر چل نکلے۔ تو یہ سب باہر بھی موجود ہے۔ تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ صرف انسان ہی نہیں، دنیا میں بہت سی اور مخلوقات بھی ہیں۔ جانوروں کو تو ہم دیکھتے ہی ہیں، وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ اس کے ساتھ ایک مزید خبر یہ دی گئی ہے کہ دو اور مخلوقات صاحب ارادہ و اختیار بھی ہیں، ایک فرشتے اور دوسرے جنات۔ تو جس طرح انسانوں میں اچھے اور برے ہیں، اسی طرح ان میں بھی ہیں، اور وہ بہرحال ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی حق ان کو نہیں دیا گیا۔ اگر ہمارے اندر کا ابلیس زندہ ہوتا ہے تو ان وسوسوں کو قبول کر لیتا ہے، ہم اسے مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو باہر سے بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ابلیس کو کوئی پیدا نہیں کیا گیا، اللہ نے مخلوقات پیدا کی ہیں، ان کو ارادہ و اختیار دیا ہے، جنوں کو بھی دیا ہے، انسانوں کو بھی دیا ہے۔ انسانوں کے اندر بھی اچھے اور برے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے ایک دوسرے پر اثرات ہوتے ہیں، جنوں میں بھی اچھے اور برے ہیں اور ان کے بھی ایک دوسرے پر اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی سادہ سی چیز ہے۔ اس کی غامدی صاحب کوئی مثال بھی ہے کہ مثلاً کس طرح ہو، انسان کیسے پہچانے کہ یہ اس برے کام کی ڈرائیو یہ میرا اپنا نفس ہے، اور اس طرح کے برے کام کی ڈرائیو یہ شیطان ہے، ابلیس ہے؟ پہچاننا پہلی چیز کو چاہیے، اس لیے کہ اگلی چیز کو تو پہچاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ میرا نفس کس طرف لے جانا چاہتا ہے۔ جب تک وہ نہیں لے جانا چاہے گا کوئی برے راستے پر نہیں لے جا سکتا۔ تو بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ جب آپ کے اندر کسی برائی کی ترغیب محسوس ہو تو ذرا ٹٹول کر دیکھیے کہاں سے آ رہی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی دوست کی طرف سے آ رہی ہو سکتا ہے کسی لیڈر کی طرف سے آ رہی ہو، تو کوشش کیجئے کہ اس سے کنارہ کر لیں۔ اسی طرح کی کیفیت اس وقت بھی پیدا ہو جاتی ہے جب آدمی یہ دیکھتا ہے کہ میں اپنی طرف سے تو نیکی کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے مجھے کوئی کھینچ کے برائی کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو اس وقت اعوذ پڑھنا چاہیے، اس کا مطلب ہے شیاطین کچھ نہ کچھ اثرات ڈالنے کی صحیح کر رہے ہیں۔ اصل چیز اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ اپنے گرد و پیش کے انسانوں پر بھی چڑھ دوڑیں گے تو اس سے نیکی نہیں آ جائے گی۔ حالانکہ ہم بہت اچھی طرح جانتے ہوتے ہیں کہ فلاں مجلس میں بہت ہم جا کے بیٹھتے ہیں اور وہاں اچھے لوگ نہیں ہیں، اس کے باوجود انسان ان کو مارنے تو نہیں نکل کھڑا ہوتا، اپنی اصلاح کرتا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو آپ شیطان کے شر سے بچانا چاہتے ہیں تو مسجد سے تعلق پیدا کیجئے، قرآن سے تعلق پیدا کیجئے، صالحین کی صحبت میں بیٹھیے، تو شیاطین سے بچے رہیں گے۔ لیکن آپ کے اندر اور میرے اندر جو شیطان موجود ہے
اس کو تو پہلے پکڑنا پڑے گا نا. وہ نہیں پکڑا جائے گا تو وہ کہیں بیٹھنے بھی نہیں دے گا، کہیں جانے بھی نہیں دے گا. تو ساری توجہ اس پر کرنی چاہیے. وہ زندہ ہے تو باہر کے اثرات بھی آتے ہیں. اس کو ہم مارنے میں یا کم سے کم قابو میں رکھنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر باہر سے کچھ نہیں آتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے گھر میں پڑا ہوا ٹیلی ویژن ہے، وہ ریسیو کر رہا ہے چیزوں کو. اس کے ریسیور کو آپ ختم کر دیں تو کچھ بھی نہیں آئے.